السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسواک کا بیان جاری ہے۔ مسواک کی سنتیں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج یہاں سے بیان کریں گے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تاکید فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جاءنی جبرائیل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان احفی مقدمہ فیہ۔ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی آئے انہوں نے مجھے مسواک کی تاکید کی، اس لیے میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے منہ کا اگلا حصہ گھس نہ جائے۔ اتنی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو مسواک کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تعلیم امت کے لیے تشریف لائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جب بھی کسی بات کا حکم فرمایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ عملی طور پر وہ کام انجام دے کر ہمیں اس کے کرنے کی تاکید بھی کریں اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بار بار یہ پیغام لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے کہ آپ مسواک فرمایا کریں، تاکہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی امت بھی مسواک کا التزام کرے، اور اس طرح انہیں منہ کی پاکی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفضل الصلاۃ التی یستاق لہا علی الصلاۃ التی لا یستاق لہا 70 ضعفا، کہ جس نماز کے لیے مسواک کی جائے اس میں اس نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت ہے جس کے لیے مسواک نہ کی جائے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس نماز کا ایسی 70 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے جو بغیر مسواک کے کی جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں 1 روپیہ خرچ کر کے اس کا 2 گنا یا 3 گنا چاہتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا کتنا آسان ذریعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نماز تو عموماً ہم پڑھتے ہی ہیں، اگر اس نماز سے پہلے مسواک کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ ولا اخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل، کہ اگر میں اپنی امت پر گرا محسوس نہ کرتا، یعنی بھاری محسوس نہ کرتا، تو میں ضرور انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور ضرور میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، یعنی 1/3 حصہ اس کا گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں، فکان زید بن خالد
یشہد الصلوات فی المسجد وسواکہ علی اذنہ موضع القلم من اذن الکاتب لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى ثم ردہ الی موضعہ۔ اسی وجہ سے جب بھی حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد آتے تو آپ کی مسواک آپ کے کان پر اس طرح رکھی ہوئی ہوتی جیسے کہ کوئی کاتب قلم رکھتا ہے، کوئی لکھنے والا قلم رکھتا ہے، پین رکھتا ہے کان پہ، اسی طرح حضرت زید ابن خالد اپنے کان پر مسواک رکھا کرتے تھے کہ ہمیشہ یاد رہے کہ مجھے مسواک کرنا ہے۔ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کر لیتے، پھر اسے دوبارہ وہیں پر رکھ دیتے تھے۔ فرامین رسول پر عمل کا جو جذبہ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان میں تھا وہ اب ہمارے درمیان سے نیست و نابود ہو گیا ہے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان انہیں معلوم ہو جائے وہ اس پر عمل پیرا ہونا اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر مرحلے میں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب تھے، اور قلت تعداد، کم تعداد اور اسباب کی کمی کے باوجود دنیا پر غالب تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں، ہمارے پاس کچھ حد تک اسباب بھی ہیں، سامان بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، اس کے باوجود ہم مغلوب ہیں، یعنی ہم ہارے ہوئے ہیں، ہم پر لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور روز بروز ہماری مغلوبیت بڑھتی جا رہی ہے۔ مسواک کے فضائل و فوائد کے تعلق سے مزید باتیں علماء کرام سے سنی جا سکتی ہیں، یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا۔ اب آگے غسل کا بیان ہے، غسل کی سنتیں اور آداب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبادتوں کے لیے طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے، اور طہارت میں سب سے زیادہ اہمیت غسل کی ہے۔ اگر کوئی شخص بے غسل ہو تو چاہے لاکھ اچھی طرح وضو کرے اور بہترین انداز میں عبادت کرے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ غسل کے فرائض کی ادائیگی کر لی جائے تو غسل ہو جائے گا اور آدمی پاک ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رعایت کی جائے اور طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غسل کیا جائے تو یہ غسل کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اب غسل کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ غسل میں یہ چیزیں سنت ہیں، 13 چیزیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ پہلے نمبر پر ہے غسل کی نیت کرنا، دوسرے نمبر پر ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، یہاں تک یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک 3 مرتبہ دھونا۔ تیسرے نمبر پر ہے استنجا کی جگہ کو دھونا، خواہ وہاں پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، آگے پیچھے کے مقام کو، شرمگاہ کو دھونا 3 مرتبہ۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہے بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اسے دور کرنا۔ 5ویں نمبر پر ہے نماز کی طرح وضو کرنا۔ 6 نمبر پر ہے بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑنا، خصوصاً سردی کے موسم میں تیل کیسے لگاتے ہیں بدن پر، ایسے پانی کو پہلے لگانا۔ 7 نمبر پر 3 مرتبہ داہنے مونڈھے پر پانی بہانا، یہ کندھے والا حصہ۔ 8ویں نمبر پر 3 مرتبہ بائیں مونڈھے پر پانی بہانا۔ 9ویں نمبر پر ہے سر پر اور پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ طریقہ آپ یاد رکھیں گے، پہلے یہاں پانی بہانا ہے، پھر یہاں، پھر تیسرے نمبر پر سر پہ پانی بہانا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کے بڑے فائدے ہیں کہ ڈائریکٹ اگر سر پہ پانی ڈال دیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے دیکھیے یہ سنت طریقہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار بھی فرمایا اور اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی دی کہ جب غسل کرنے لگیں تو پہلے دائیں مونڈھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں مونڈھے پر پانی ڈالنا ہے، اور آخر میں سر پر پانی ڈالنا ہے، پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے۔ تو اس کے سائنٹیفک فائدے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ 10 نمبر پر ہے نہانے میں قبلے کی طرف چہرہ نہ ہونا۔ وضو کرنے میں تو قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، مستحب ہے، لیکن نہانے میں چونکہ بدن پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ہاں اگر وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے وہ چھپا ہوا ہے ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اگر تہبند وغیرہ پہن کر غسل کر رہے ہیں تو پھر قبلے کی طرف رخ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر برہنہ غسل کر رہے ہوں تو پھر قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔
11 نمبر پورے بدن پر ہاتھ پھیرنا اور ملنا۔ 12 نمبر ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھے، کیونکہ نہاتے وقت کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی ایسی جگہ پر غسل کرنا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کے اعضاء کو چھپانا ضروری ہوگا۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ تالاب میں جا کر غسل کرتے تھے، ندی میں جا کر، نہر میں جا کر غسل کرتے تھے، وہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو ایسی صورت میں اب اتنے حصے کو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو چھپانا ضروری ہوگا، یہ مردوں کے لیے۔ اور خواتین کے لیے اس وقت بھی ایسے جگہوں پر غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ پورا پردہ نہ ہو جائے، اگرچہ جسم کے اوپر انہوں نے پورے جسم پر کپڑا کیوں نہ پہنا ہوا، کیونکہ وہ جب نہائیں گی، غسل کریں گی تو وہ کپڑا جسم سے چپک جائے گا اور جسم کا ابھار ظاہر ہوگا۔ اب وہاں سے کوئی اجنبی مرد گزرے گا، اس کی نظر پڑے گی، تو یہ غلط بات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یا تو اگر اس کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو کسی کپڑے وغیرہ سے گھیر لیا جائے اس جگہ کو جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو، اور اس کپڑے کے گھیرنے کی وجہ سے پھر لوگوں کی نظر نہ پڑے تو پھر اجازت ہوگی، یا یہ کہ وہاں سے پانی بھر کر لے کر آ جائیں۔ اگر اس طرح جیسے ابھی انتظام ہے تو ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں اس طرح پانی کا نل وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو وہاں ایسی صورت میں پانی بھر کر لے کر آ جائیں، اور پھر چہار دیواری کے اندر یا چاروں طرف سے پردہ لگانے کے بعد اس میں غسل کریں۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہوگا۔ نمبر 13 نہاتے وقت کسی قسم کی گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی کوئی دعا پڑھنا۔ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بھی بولنے اور کچھ بھی پڑھنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ آدمی غسل کر رہا ہوتا ہے، وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بندہ کپڑے اتار دیتا ہے تو اس وقت ذکر و اذکار کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، پھر وہ جگہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہاں ذکر کیا جائے، وہاں کوئی دعا پڑھی جائے۔ گفتگو اور بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، کہ نہاتے وقت گفتگو اور بات چیت کرنے سے منع فرمایا گیا، کہ آدمی عام طور پر برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، اور جب بندہ برہنہ ہوتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرے گا، جب بات چیت کرے گا، تو فرشتوں کو مجبور ہو کر پھر اس کے پاس آنا پڑے گا اس کی گفتگو کو لکھنے کے لیے، کرامن کاتبین، اس کی گفتگو کو، اس کی بات چیت کو، کیونکہ وہ تو ہر چیز لکھتے ہیں، اس لیے ایسے وقت پر گفتگو کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ اس کے آداب میں سے ہے، غسل کے آداب میں سے ہے کہ غسل کرتے وقت کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، اندر چلے جاتے ہیں غسل خانے کے اندر، اور پھر اندر سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں باہر والوں کے ساتھ، کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو کبھی کوئی واقعی ضرورت ہے، اور جیسے کہ تولیہ چھوٹ گیا ہے، یا یہ کہ صابن رہ گیا اور وہ مانگ رہے ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر وہ جتنا بولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی بولا جائے، زیادہ بے فائدہ بیکار کی گفتگو نہ کرے، بلا ضرورت گفتگو نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، یعنی نشہ اتر جائے، اور جو تم بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، وہ تمہیں سمجھ میں آنے لگ جائے، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے نماز کے قریب جاؤ مگر مسافری میں۔ یہاں پہ دیکھیے، یہ ابتدائی مرحلے کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ حکم آیا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یہ مطلب تھا۔ لیکن اب تو شراب پینا ویسے ہی حرام ہے، چاہے نماز کی حالت ہو یا نماز کے باہر ہو، کسی بھی صورت میں شراب پینے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو وہ تو اب مسئلہ ہی نہیں رہا نماز کے قریب جانے یا نہ جانے کا، شراب تو پینا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا کہ بے غسل کیے ہوئے بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو دیکھیے، اسلام نے ہر حال میں طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا ہے، بلکہ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس نے ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کی بھی تاکید کی ہے، خاص طور پر جب نماز کے لیے حاضر ہوا جائے
تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں حاضری کا قصد کیا جا رہا ہے، لہٰذا طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کیا جائے اور اس وقت ارادہ کرنے والا جنوبی ہو یعنی بے غسل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو جنوبی آدمی، ناپاک آدمی نماز کے قریب نہیں جا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ناپاک آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، مسافر کے بارے میں فرمایا گیا، مگر یہ کہ مسافر ہو تو بے غسل بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر ہے، سفر میں ہے، ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر آس پاس میں ایک ایک میل تک پانی نہیں ہے، اس نے ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا اور اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، وہ جنوبی ہے، وہ ناپاک ہے۔ اب پانی ہے ہی نہیں، مسافر ہے وہ شہر سے باہر، شہر میں تو پانی کا انتظام ہوتا ہے لیکن وہ آبادی سے باہر ہے، پانی وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو وہ بغیر غسل کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم، یعنی وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا اور اس کی ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے یعنی یہاں تک، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے، انگلیوں کو پانی میں ڈال کر پانی تھوڑا سا لے کر بالوں کی جڑوں میں وہ پانی پہنچاتے، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے، یعنی 3 مرتبہ چلو بھر کے سر پہ پانی ڈالتے اور پھر تمام جلد پر پانی بہاتے، یعنی پورے بدن پر پانی بہاتے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور وہ مونڈھے والا طریقہ بھی ایک روایت میں آیا کہ پہلے دائیں مونڈھے پر پانی ڈالتے، پھر بائیں مونڈھے پر پانی ڈالتے، پھر سر پر پانی ڈالتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فتناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کر دیا، آپ نے ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے دھویا، پھر استنجا کی جگہ کو دھویا، پھر آپ نے زمین پر ہاتھ مارا اور انہیں مل کر دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، منہ اور ہاتھ دھوئے، سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا۔ اس کے بعد اس جگہ سے الگ ہو کر آپ نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے ہی تشریف لے گئے۔ اب یہاں تولیہ دیا اور حضور نے نہیں لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہانے کے بعد تولیے سے بدن پوچھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اجازت ہے۔ تولیے سے یا کوئی رومال وغیرہ سے، کوئی کپڑے سے بدن کو پونچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غسل فرمایا ہے، غسل کا یہی طریقہ بہتر ہے۔ آج ہمارے درمیان جو بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے غسل خانوں میں شاور لگا لیا ہے، وہ فوارہ، اور ہم انگریزوں کے طریقے پر کھڑے کھڑے نہانا پسند کرتے ہیں، جبکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کیا جائے، جبکہ مرد کو کھڑے ہو کر غسل کرنے کی اجازت ہے اور عورت کے لیے زیادہ پردہ اسی میں ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی غسل کرے۔ اب وہ شاور لگا ہوا ہوگا تو اس میں کھڑے کھڑے لوگ غسل کریں گے، تو یہ شاور لگا دیے۔ پھر شاور سے نہانے میں پتہ نہیں کہ جن اعضاء پر پانی بہانا فرض ہے ان پر پانی بہہ بھی پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جن اعضاء پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ غسل میں تو پورے بدن پر پانی، چند جگہوں کو چھوڑ کر یہ کان کا سوراخ ہے اور آنکھوں کے اندر کا جو حصہ ہے وہاں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ پورے جسم پر، پورے بدن پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اب وہ شاور میں غسل کریں گے تو پانی اوپر سے بہہ جائے گا، جب تک کہ اس کو اچھی طرح ملیں گے نہیں، اور خود آدمی جب تک تھوڑی بہت حرکت نہیں کرے گا
وہاں تک اس کے پورے جسم پر پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اگر کوئی اس انداز میں غسل کرتا ہے شاور کے نیچے بھی کہ اس کے پورے بدن پر جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے پانی پہنچ جاتا ہے تو غسل ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ہم پاک ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اسی طرح شاور سے نہانے میں لا محالہ کھڑے ہو کر نہانا پڑے گا، اور یہ بھی خلاف سنت ہے کہ بیٹھ کر نہانے میں زیادہ ستر ہے، زیادہ پردہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق بیٹھ کر بالٹی میں سے پانی بھر کر مذکورہ طریقے کے مطابق غسل کریں، ہمیں طہارت بھی حاصل ہوگی، ہمارا غسل بھی مکمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اجر و ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں گے۔ ابھی اس باب میں مزید باتیں باقی ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تو ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر کسی نے ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ سوکھا چھوڑ دیا، اس کے غسل جس پر واجب ہے، اور اس کے جسم کا کوئی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔